اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گئی۔ اسے دیکھ کر عورتیں گھروں سے نکل آتی، کوئی ہاتھ چھوڑ کر اور کوئی اس کے پیر چھو کر رحم کی بھیک مانگتی، لیکن پھولن ان کی طرف دیکھے بغیر گمبھیر چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے چشمے تصور اس مظلوم لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو شام کے دھندلے میں ان کچی گلیوں میں لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کے حواس سن ہو چکے تھے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ نیم جان تھی۔ اس کے جلوس میں شیطانی کہکے گونج رہے تھے۔ عورتیں دروازے اور کھڑکیاں اور دیواروں کے اوپر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت سی آوازیں یہ کہتی سنائی دے رہی تھی، یہ ڈاکو ہے، یہ ظالم ہے، یہ خطرناک ہے، مارو اسے، خوب مارو۔ پھولن دیوی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنے آنسوؤں کے سیلاب سے پوری بستی کو غرق کر دے۔ یہ ان بے بسی کے دنوں کے رکے ہوئے آنسو تھے جب ظالموں نے اس سے فریاد کا حق بھی چھین لیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے بستی کی گلیوں میں گھسیٹا اور پامال کیا گیا تھا کوئی اور تھی، اور یہ لڑکی جو آج گھوڑے پر سوار ہو کر فاتحانہ شان کے ساتھ ان گلیوں میں سے گزر رہی ہے، کوئی اور ہے۔ اس کی آنسو اپنے لیے نہیں تھے بلکہ اس لڑکی کے لیے تھے جسے جابر جگیرداروں نے ازل سے ان بستیوں کی گلیوں میں گھسیٹ رکھا تھا۔ جب پھولن دیوی کا گھوڑا ایک دوسری گلی میں داخل ہوا تو اس کے چشمے تصور نے ایک اور منظر دیکھا کہ بستی کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑتے اس نے دیکھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں نے ہل روک دیے، چرواہوں نے مویشیوں کو آزاد چھوڑ دیا، دکانداروں نے دکانیں بند کر دی اور عورتوں نے گھروں کے کام کاجوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ سب اس گلی کی طرف بھاگ رہے تھے جس میں ایک بے بس لڑکی 2 بالٹیاں اٹھائے پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ کیا اس بستی والوں نے کبھی کسی لڑکی کو کنویں سے پانی بھرتے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے کسی مظلوم لڑکی کو پانی بھرتے نہیں دیکھا تھا، کسی ایسی لڑکی کو پانی بھرتے نہیں دیکھا تھا جس سے اس کی عزت چھین لی گئی ہو، جس سے اس کے بدن پر لٹکنے والے چیتھڑے چھین لیے گئے ہوں۔ یہ عظیم تماشا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر پھولن کے چشمے تصور نے 2 سرماؤں کو بھنگڑے ڈالتے ہوئے اور ہوائی فائر کرتے ہوئے دیکھا۔ پھولن دیوی تو رو رہی تھی۔ پھولن کے کانوں میں ایک مانوس سی آواز آئی۔ وہ تصور کی دنیا سے لوٹ کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس نے آنکھیں چھپکا کر دیکھا تو مان سنگھ کا گھوڑا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ آج تو تیرے خوش ہونے کا دن ہے پھولن دیوی۔ پھولن دیوی گہرا سانس لیتی ہوئی بولی، مان سنگھ، میری خوشی کا دن نہ جانے کب چلا گیا ہے، وہ دن شاید اب نہیں آئے گا۔ دوپہر کا سورج دھیرے دھیرے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بارات رستے سے ہی واپس چلی گئی تھی۔ چند عورتیں جو کھیتوں میں کام کر رہی تھی وہ ڈاکوؤں کی نظر میں آنے سے رہ گئی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر بھاگ گئی اور گاؤں کی طرف آنے والی بارات کو راستے ہی میں خبردار کر دیا کہ بہی مائی پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سری رام اور للا رام بارات کے ساتھ چلے گئے تھے یا نہیں۔ پھولن دیوی گاؤں کا چکر لگا کر دوبارہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس نے مردوں کو اسیر کیا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے دوبارہ ان لوگوں سے سری رام کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے اتری۔ اس نے ایک نوجوان کی تھوڑی میں رائفل کی نال چبھوائی اور سری رام کے بارے میں پوچھا۔ نوجوان پیچھے ہٹنے لگا تو ایک ڈاکو نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ نوجوان ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میں بھگوان کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بہت دنوں سے سری رام اور للا رام کو نہیں دیکھا۔ پھولن نہ تو جلدی میں معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی اسے کوئی گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار اسیر مردوں سے سوال کرتی اور سری رام اور للا رام کے بارے میں پوچھتی۔ اس نے کرشن کو اشارہ کیا، ادھر آ کرشن۔ وہ ڈرتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ سری رام اور للا رام تیرے گھر کھانا کھانے آتے تھے نا؟ نہیں دیوی جی، میں نے انہیں کبھی کھانا نہیں کھلایا۔ ان میں سے کسی نے انہیں کھانا نہیں کھلایا تھا۔ دیوی، مجھے معلوم نہیں، کرشن نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں نے سری رام اور للا رام سے کبھی واسطہ نہیں رکھا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں کھانا کھاتے تھے۔ پھولن نے اس کے سینے پر زور سے رائفل کا کنڈا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ تم جھوٹے ہو، پھولن چینکی، تم سب کمینے اور جھوٹے ہو۔ اسیروں میں سے کسی نے دبی زبان سے کہا، یہ خود کمینی اور جھوٹی ہے۔
پھولن نے یہ آواز سن لی۔ وہ تیزی سے متکلم کی طرف گھومی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور اندرونی جوش کے باعث سینے کے اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تب بھی اس کی نظر سریندر سنگھ پر پڑی۔ اچھا تو یہ تو ہے؟ پھولن تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کبڈی کا کھلاڑی، تجھے تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اس نے رائفل ایک ڈاکو کو پکڑائی اور سریندر کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کتے کی اولاد، تو میرے ساتھ زور آزمائی کرے گا؟ تو چیز کیا ہے رے؟ تیرے اندر کتنی طاقت ہے؟ اس نے اڑ کر لات رسید کی اور سریندر زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کھڑا کیا اور بولی، اٹھ، مرد ہے تو میرے ساتھ ذرا پنجہ لڑا۔ سریندر نے چاروں طرف کھڑے ڈاکوؤں کی طرف دیکھا۔ اگر میں نے تیرے ساتھ پنجہ آزمائی کی تو یہ لوگ میری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ یہ میرے اشارے کے بغیر آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے۔ نوجوان سریندر نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بولا، میری ایک شرط ہے، اگر میں جیت گیا تو تجھے ان لوگوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ان لوگوں کی بات نہ کر، تو اپنی بات کر۔ اگر تو جیت گیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ میرے باپ اور بھائی کو بھی، سریندر نے جلدی سے کہا، اور ہمارے گھر سے لوٹا ہوا مال بھی تجھے واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر تو ہار گیا تو؟ پھولن نے پوچھا۔ سریندر کو پھولن کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ پھولن دیوی جنگلوں اور پہاڑوں میں مشقت کی زندگی گزارنے کے ساتھ باقاعدہ کسرت بھی کرتی تھی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اگر میں ہار گیا تو جو تیرا چیز چاہے وہی کرنا، سریندر نے کہا، پر کوئی دھوکہ نہ کرنا۔ پھولن نے اپنا بایاں بازو آگے بڑھایا، لے پکڑ میری کلائی، سب دیکھ رہے ہیں، دھوکہ ہوا تو سب کو نظر آئے گا۔ سریندر نے ہاتھوں کو زمین پر پایا تاکہ پسینہ خشک ہو جائے، پھر پوری قوت سے پھولن کی کلائی پکڑ لی۔ پھولن نے دونوں پیر زمین پر جمائی اور بولی، ذرا مضبوطی سے پکڑ ٹھاکر کے بچے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دایاں ہاتھ لگائے بغیر بائیں ہاتھ کو نیچے کی طرف جھٹکا دیا اور پلک چھپکنے میں کلائی آزاد کرا لی۔ سریندر نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب پھولن نے اس کی کلائی پکڑی۔ سریندر نے اپنی پوزیشن 3 کی، پھولن کی بائیں کلائی میں خوب اندر کی طرف ہاتھ ڈالا اور اس کی ہتھیلی انگوٹھے کا دباؤ ڈال کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ پہلا جھٹکا ناکام رہا تو بوجہ خجالت اس نے دوبارہ جھٹکا لگایا۔ ایسا کرنا فاؤل تھا لیکن وہ پھر بھی ناکام رہا۔ تب اس نے اڑنگا لگایا اور پھولن سمیت دونوں زمین پر گر گئے، تاہم اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ اس نے کبڈی میں پھولن کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے پھولن سخت تیش میں آ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے اٹھی اور قبل اس کے کہ وہ کچھ کرتی، سریندر نے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ 3 ڈاکو اس کے پیچھے دوڑے لیکن پھولن نے چینک کر کہا، انہیں روک دیا۔ ایک ساتھی کے ہاتھ سے رائفل لی اور سریندر سنگھ کی ٹانگوں پر 2 فائر کیے، ایک بھی فائر خالی نہیں گیا۔ دونوں گولیاں اس کے گھٹنوں پر لگی، وہ اچھلتا ہوا دور تک چلا گیا اور اس کی ٹانگیں خون سے لت پت ہو گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے کسی بھاری شے کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی کربناک چینخیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ اس کی چینخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ گھاٹیوں میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ وہ درد کی اذیت سے بچنے کے لیے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسیر مردوں میں سے بہت سو نے آنکھیں بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، تاہم کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر زخمی نوجوان کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ ایک شخص نے کہا، دیوی جی، بھگوان کے لیے ایک گولی اور چلا کر اسے ختم کر دو، ہم اس کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتے۔ پھولن دیوی کچھ نہیں بولی۔ وہ چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ بہت سے مرد زور زور سے رونے لگے۔ قریبی گھروں سے عورتوں کے رونے کی بھی آوازیں ایک بار پھر آنے لگی۔ اس کی موت کی آواز مدھم پڑی جا رہی تھی کہ پھولن دیوی خاموشی سے آگے بڑھی۔ رائفل کی نالی سریندر کے سر کے پچھلے حصے سے لگائی اور لاپرواہی سے دبا دی۔ اس کا جسم فل فول ساکت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کو ابکائیاں آنے لگی اور رام اودار سنگھ بے ہوش ہو گیا۔ پھولن دیوی ایک بار پھر کنویں کی دیوار پر چڑھ گئی۔ اس نے میگا فون منہ سے لگایا اور بولی، میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہی ہوں، سری رام اور لالا رام کو نکال دو، ورنہ ایک ایک مرد کو اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔
मर्दों ने हाथ जोड़े, कस्में खा कर यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो ठाकुर भाइयों के बारे में कुछ नहीं जानते। काश हम तुझे इनके बारे में कुछ बता सकते। फूलन ने बनवान सिंह, मान सिंह और राम उतार की तरफ देखा। मुस्तकीम ने अपने गिरोह के आदमी को तो दे दिए थे पर खुद साथ नहीं आया था। पहली बात तो ये थी कि वो फूलन की मुतहदी में काम नहीं कर सकता था, और दूसरी इसकी वजह ये थी कि उसकी दूरबीन निगाह ने देख लिया था कि फूलन इंतकाम की निगाह से ठाकरों के गांव जा रही है और ख्वाह मख्वाह किसी कत्ल में मुलविस होना पसंद नहीं करता था। इसकी लाइन अगवा और डकैती से ताल्लुक रखती थी। वो बीमारी का बहाना बनाकर इसकी डकैती में शामिल नहीं हुआ था। राम उतार ने फूलन को पैगाम समझाकर असबात में सर हिला दिया और डाकुओं को हुक्म दिया कि असीर मर्दों को हाँक कर एक तरफ चलें। इसी असना में राम हुदार बेहोश में आ चुका था। जब इन लोगों को दरिया की तरफ चलने का हुक्म दिया तो राम हुदार दौड़कर फूलन के कदमों में जा पड़ा। रहम देवी जी, रहम करो, इसने गिड़गिड़ा कर कहा। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष आदमी हूँ, देवी जी रहम करो। फूलन ने एक लंबे तड़ंगे डाकू से कहा, इस चूहे को संभालो। डाकू आगे बढ़ा और राम हुदार को उठाकर चादर की तरह कंधे पर डाल लिया। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि राम हुदार बेहोश था या इस पर सख्ता तारी हो गया था, क्योंकि इसने दोबारा आवाज नहीं निकाली थी। कृष्ण स्वरूप को अपनी टांगे रबड़ सी मालूम हो रही थी। वो हैरान था कि इन्होंने इसका बोझ कैसे उठा रखा था। इसे हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि वो अगला कदम नहीं उठा सकेगा, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। इसके साथ नौजवान तालिब इल्म नरेश भी चल रहा था। कृष्णा कृष्णा भाई, नरेश ने कपकपाती हुई आवाज में सरगोशी की, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कृष्णा का हलक खुश्क हो रहा था। इसने 2-3 दफा मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज इसके मुंह से ना निकल पाई। बिलाखिर इसने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे आशा नहीं कि हम जिंदा बचेंगे। इनमें से कुछ लोग धीमी आवाज में रो रहे थे, कुछ भगवान से अपनी सलामती की दुआ कर रहे थे और चंद एक बैन कर रहे थे। इनमें नुमाया आवाज राजेंद्र सिंह की थी। वो अपने भाई सुरेंद्र का नाम लेकर बैन कर रहा था और सीना को भी कर रहा था। हाय हाय मेरा जवान भाई, वो कह रहा था। आए मेरा कबड़ू जवान सुरेंद्र। लोगों, मेरा भाई मर गया, इसकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं। हाय हाय मेरी किस्मत, मेरा खूबसूरत जवान भाई मट्टी में मिल गया। इसके बैन सुनकर दूसरों पर दहशत तारी हो रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसे तसल्ली दे सकता। सरेंडर की बीवी श्रीदेवी अपने शेर खुआर बच्चे को गोद में उठाए अपने घर के दरवाजे में खड़ी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी। अभी तक इसे ये पता न चाहिए चला था कि इसका शोहर को कत्ल कर दिया गया है और इसकी लाश कुएं के करीब बेगौरव कफन पड़ी है। ना ही इसे ये पता था कि गांव के मर्दों को हाँक कर दरिया की तरफ ले जाया जा रहा है। बस्ती के मर्द डाकुओं के आगे आगे दरिया की तरफ बढ़ रहे थे। खुश्क पत्ते और शाखें इनके पैरों के नीचे आवाज कर रही थी। नौजवान तालिब इल्म बनवारी सिंह अपने उस्ताद हरिओम के साथ चल रहा था। उस्ताद जी, इसने दबी जुबान में कहा, मेरे लिए दुआ करो, मैं बच जाऊं। हरिओम, जो सख्त बुखलाया हुआ था, बोला, इन राइफलों पर दुआ क्या असर करेगी? मैं तो बद्दुआ कर रहा हूं कि भगवान करे जमीन फट जाए और ये सारे डाकू इसके अंदर दफन हो जाएं, या सैलाब आ जाए और सब के सब इसमें गर्क हो जाएं। उस्ताद जी, आपको तैरना आता है? इस वक्त कुछ नहीं आता, सब कुछ भूल चुका हूं। कृष्ण ने इन दोनों की बातें सुनी तो दिल में सोचा, गजब हो गया, मुझे अभी तक दुआ का ख्याल ही नहीं आया। इसके करीब देवपाल सिंह और जगन्नाथ सिंह चल रहे थे। इस वक्त एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। देवपाल सिंह ने हसरत भरी निगाहों से पीछे देखा और बोला, गांव के आखिरी मकान की आखिरी दीवार नजर आ रही है। जगन्नाथ सिंह बोला, पता नहीं अब ये दीवार दोबारा देखना नसीब होगी भी या नहीं। कृष्ण ने कहा, भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना? देव प्रयाग सिंह ने कहा, हूं। अपनी प्रार्थना पहले कभी कबूल हुई है जो आज होगी? और एक डाकू कह रहा था कि आज इंतकाम का दिन है। जगन्नाथ ने बमुश्किल थूक निकली, इंतकाम? किस बात का इंतकाम? दलवेर
याग ने सोचा कि वो किसी बड़े भूले में शामिल नहीं था। इसने हरिजन की दावत पर खाना खाने से इनकार नहीं किया था, और अगर ये फूलन देवी की बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहते हैं तो वो इस मामले से दूर ही था। मामला फूलन देवी और श्री राम के दरमियान में था। जगन्नाथ को वो दिन अच्छी तरह याद था जब फूलन को बस्ती की गलियों में बेइज्जत किया गया था। तमाशाइयों में शामिल था, पर इसने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। अलबत्ता इसे ये मालूम था कि बस्ती में कुछ ठाकरों ने श्री राम के साथ मिलकर फूलन देवी की बेहुरमती की थी, पर वो इनमें शामिल नहीं था। चलते चलते देव प्रयाग सिंह ने मदद के लिए आसमान की तरफ देखा तो इसे गध उड़ते हुए दिखाई दिए। इसका बदन कांप गया। गधों की मौजूदगी बदशगुनी की अलामत थी। क्या इन्होंने खून की बू सूंघ ली थी? इसके साथ चलने वाला रामचंद्र सिंह भी सर उठाकर गधों की तरफ देखने लगा। इस साल वो कॉलेज की तालीम से फारिग हुआ था और इसे उम्मीद थी कि वो बैंक में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। अपने बाप के खेतों में काम करते वक्त इसने एक दो मरतबा गर्दों को मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते देखा था। वो चंद मिनटों में गोश्त चट कर जाते थे और हड्डियों का पिंजरा छोड़ जाते थे। फिर वो प्रवास करने से पहले दूर तक चले जाते थे, जैसे कोई जहाज रनवे पर दौड़ता है। असीरों का ये गिरोह बिल आखिर दरिया के किनारे पर पहुंच गया। फूलन देवी ने इन्हें रुकने का हुक्म दिया और मान सिंह से कुछ मशवरा करने लगी। डाकुओं का जत्था एक तरफ रुककर इंतजार करने लगा। एक डाकू ने मुक्का बुलंद करते हुए कहा, फूलन देवी की। दूसरों ने जवाब दिया, जय हो। फिर ये नारा और कुछ दूसरे नारे गूंजने लगे। फूलन देवी की जय, डाकुओं की मलका की जय, चंबल का शेर मान सिंह, फूलन देवी की जय, चंबल की शेरनी की जय। डाकुओं ने असीर मर्दों को भी नारे लगाने पर मजबूर किया। राम उतार, जो फूलन के करीब खड़ा था, वापिस आया और कैदियों को हुक्म दिया, घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाओ। आधे से ज्यादा ने हुक्म की तमील की। जो नहीं बैठे, इन डाकुओं ने राइफलों के कुंडे मार मार कर बैठा दिया। फूलन देवी एक करीबी टेले पर चढ़ गई और एक मोहब्बत भरा गीत गाने लगी। इसी असना में तमाम डाकुओं की सिसकियां उभरने लगी। अलबत्ता कुछ असीर मर्दों में भी ऐसे लोग थे जिनकी सिसकियां उभरने लगी। इधर बाल मकंद ऊंची नीची घाटियों और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ खोजा रामपुर पहुंच गया। इसने बस्ती की हदूद में दाखिल होते ही चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, बहीमावी पर डाकुओं ने हमला कर दिया है, बचाओ बचाओ। इसकी चीखें सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ इसकी साइकिल के साथ साथ दौड़ने लगे और इसकी साथ मदद मदद का शोर मचाने लगे। खोजा रामपुर में पुलिस आर्म की एक चौकी मौजूद थी। जब ये लोग शोर मचाते हुए चौकी पर पहुंचे तो पुलिस के जो नौजवान एक खुले मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे थे। बचाओ बचाओ, जल्दी चलो, बहीमाई पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। वॉलीबॉल खेलने वालों ने सरसरी सी नजर बाल मकंद की तरफ देखा और खेल जारी रखा। एक पुलिस अफसर ने, जो खेल में शामिल नहीं था, बाल मकंद को अपने करीब बुलाया और कहा, क्या शोर मचा रखा है तुमने? क्या तबाही आ गई है तुम्हारे ऊपर? बाल मकंद ने साइकिल एक दरख्त के साथ खड़ी कर दी और अपना सांस दुरुस्त करता हुआ बोला, महाराज, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हमारे गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। तेरे का गांव का कोई नाम भी है या नहीं? बही माई है जी, जल्दी करें जी, वरना सब खत्म हो जाएगा। डाकुओं की तादाद कितनी है? पता नहीं जी, हर तरफ डाकू ही डाकू फिर रहे हैं। 100 से कुछ ऊपर ही होंगे। 100 से ऊपर? पुलिस अफसर ने हैरत से आंखें फैलाई। इसने सोचा कि 300-400 की आबादी वाले गांव पर 100 डाकुओं का हमला क्या मैं नहीं रखता था। यहाँ तो बाल मकंद ने अंदाजा लगाने में गलती की थी, यहाँ कोई और गड़बड़ थी। इसने बाल मकंद से पूछा, ये कितनी देर पहले की बात है? सरकार, आधा पौना घंटा हो गया होगा। पुलिस अफसर एक तरफ रवाना होता हुआ बोला, अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। बाल मकंद वाली बाल खेलने वालों के पास जाकर दोबारा शोर मचाने लगा। एक पुलिस वाले ने इसे डांट कर कहा, खामोश हो जाओ, ख्वाह मख्वाह खान खा रहे हो। डकैतियां तो रोज होती हैं, सब्र कर, अभी कुछ करते हैं। डाकू वहां बैठे इंतजार नहीं कर रहे होंगे। बाल मकंदर ने दरख्त के साए में बैठकर रोने लगा। जिस वक्त फूलन देवी घोड़े पर सवार बही गांव की गलियों का सर्वे कर रही थी, इसी वक्त श्री राम और लाला राम बहीमाई जाने की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त वो बहीमाई से चंद मील दूर एक गांव में मौजूद थे।
پھولن دیوی کے فرار کے بعد وہ بہی مائی چھوڑ کر اس کے گاؤں میں آ گئے تھے اور کسما نائن نامی عورت کے گھر میں مقیم تھے۔ سری رام اور لالا رام اپنے گروہ کے ساتھ پہلے دامن پور پہنچے، جو بہی مائی سے چند میل جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہاں پر انہیں ایک زمین کے جھگڑے کا فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی انہوں نے دامن پور میں قدم ہی رکھا تھا کہ ایک آدمی جس کا نام شیو نارائن نائی تھا دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی زمین کا تنازع طے کرنے وہ وہاں پہنچے تھے۔ سری رام، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کوئی سنا تم نے؟ بہی مائی پر پھولن دیوی نے حملہ کر دیا ہے، اس کے ساتھ ڈاکوؤں کا بہت بڑا گروہ ہے۔ بہی مائی میں سری رام کے بہت سارے ہمدرد اور عزیز رہتے تھے۔ وہ یہ خبر سنتے ہی غصے سے بھر گیا۔ اس نے شیو نارائن سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے چند عورتیں بہی مائی سے جان بچا کر یہاں پہنچی ہیں، شیو نارائن نے یہ بتایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے پھولن دیوی ڈاکوؤں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ فائرنگ کرتی ہوئی بہی مائی میں داخل ہوئی ہے۔ لالا رام، ہم پھولن دیوی کا پیچھا کریں گے۔ سری رام نے کہا، آج یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی، یہ چھوکری تو ہمارے حلق میں اٹک گئی ہے۔ لالا رام سر کھچاتا ہوا بولا، بھائی سری رام، اچھی طرح سوچ لو، اس دفعہ پھولن دیوی اکیلی نہیں آئی ہے، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ ہم اندھے نہیں لالا رام، دیکھ بھال کر قدم اٹھائیں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کھوجا پور سے پولیس کا ایک دستہ بھی منگوا لیں گے۔ پولیس والوں سے زیادہ امید نہیں لگاؤ بھائی سری رام، یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ سری رام غصے سے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بزدل ہوتے جا رہے ہو یا نشے میں ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ پھولن نے بہی مائی پر ہماری وجہ سے حملہ کیا ہے، ہم بہی مائی والوں کی مدد کریں گے۔ یہ 2 ٹکے کی چھوکری اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت وہیں سے بہی مائی کا رخ کر لیا۔ ادھر بہی مائی میں پھولن نے گانا ختم کیا اور ٹیکری سے نیچے اتر آئی۔ اسیر مردوں میں سے زیادہ تر کی نظریں پھولن دیوی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی زندگی اور موت پھولن کے اشارے کی منتظر تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیا پھولن ان کو قتل کر دے گی؟ راجندر سنگھ کی آواز بیٹھ چکی تھی، اس نے رونا موقوف کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ اپنے مقتول بھائی کا ذکر کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے حواس جواب دے چکے ہیں۔ اس کو ماضی میں ہری اوم، اسکول ماسٹر ہری اوم کسی کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا تھا، ڈاکو بیوقوف نہیں ہوتے، وہ خواہ مخواہ کسی کو قتل نہیں کرتے، یہ لوگ ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ ڈاکو کبھی کسی کو فالتو میں قتل نہیں کرتے، یہ لوگ لوٹنے آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ نریش سنگھ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر یہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ ہمارے اوپر اپنی دہشت بٹھانا چاہتے ہیں؟ پھولن دیوی نے تمام قیدیوں کی گنتی کی اور تیز آواز میں بولی، جو سری رام اور لالا رام کے دوست ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ قیدیوں پر دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ کھڑے ہونے کے بجائے وہ اپنی گردنیں کندھوں میں چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھولن نے چینک کر کہا، جنہوں نے سری رام اور لالا رام کو کھانا کھلایا تھا وہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھولن نے ایک کو گھورا، پھر بولی، جن لوگوں نے بستی کی گلیوں میں میرا تماشا دیکھا تھا وہ کھڑے ہو جائیں۔ سب کو سانپ سونگ گیا۔ پھولن نے کہا، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن کسی کے جسم میں حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ پھولن نے چلا کر کہا، جلدی جواب دو، نہیں تو میں سارے کے سارے گاؤں کی لڑکیوں کو یہاں منگوا لوں گی اور ان کا ایسا تماشا بناؤں گی کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اس پر چند آدمی کھڑے ہو گئے۔ مان سنگھ، پھولن نے کہا، ان کی بیٹیوں کو گھروں سے گھسیٹ کر یہاں لاؤ، میں بھی انہیں بستی کی گلیوں میں اسی طرح پھراؤں گی جس طرح انہوں نے مجھے پھرایا تھا، اور یہ سب لوگ بھنگڑے ڈالتے ہوئے ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ سنتے ہی کئی لوگوں نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کانپنے لگے۔ اس منظر کے تصور ہی نے ان کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ کچھ نے ہاتھ جوڑے اور کہا، وہ یہ سب کچھ دیکھنے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ کمینوں، کتوں، پھولن چلائی، اپنی بیٹیوں کے لیے تو بڑی غیرت ہے تمہارے اندر۔ جب میرے ساتھ یہی سلوک ہوا تھا تو اس سمے تمہاری غیرت کہاں تھی؟ اس سمے تمہیں موت کیوں نہ آئی؟
آج میں تمہیں کتوں کی موت ماروں گی، آج تم جانو کہ عورت کی عزت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ مان سنگھ جانتا تھا کہ پھولن دیوی کسی عورت کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گی، لہٰذا وہ چپ کر کے کھڑا رہا۔ کچھ آدمی تھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھولن نے تقریباً 10 ڈاکوؤں کو ایک قطار میں قیدیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے بھری ہوئی رائفلیں بغل میں دبا رکھی تھی۔ وہ قیدیوں میں سے 6-7 گز کے فاصلے پر تھے اور فائرنگ اسکواڈ کی طرح پھولن کے اشارے کے منتظر تھے۔ قیدیوں پر سختہ طاری تھا۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی مگر ان کی آوازیں حلق میں اٹک گئی۔ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اچانک پھولن دیوی نے چینک کر کہا، ختم کر دو ان سب کو۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی اور قیدی کٹے ہوئے درختوں کی طرح زمین پر گرنے لگے۔ کچھ کے جسم میں 3-3 4-4 گولیاں لگی اور انہوں نے زمین سے میں گرنے سے قبل ہی دم توڑ دیا۔ دیو پریاگ سنگھ جو سرک کر ایک آدمی کے پیچھے ہو گیا تھا، خوف کے باعث گولیاں چلنے سے پہلے ہی زمین کی طرف جھک گیا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دہکتی ہوئی کلاڑی اس کے سینے میں اتار دی ہو۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر گیا۔ فوراً ہی چند گولیاں اس کی ٹانگوں پر لمیں۔ اس کے سینے کے زخم سے خون کسی فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اسے اپنے اوپر بھاری وزن محسوس ہوا۔ ہلاک ہونے والے چند افراد اس کے اوپر گرے تھے، اس لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس کے حواس پوری طرح کام نہیں کر رہے تھے، تاہم اسے خیال آیا کہ چونکہ وہ سوچ رہا ہے، اپنے زخموں کی تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ فائرنگ کی آواز بدستور اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ خاموش اور بے حرکت لیٹا رہا۔ اگر حرکت کی تو گولیوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا، وہ یہ بات سمجھ رہا تھا۔ انتہائی اذیت ناک اور صبر آزما گھڑیاں تھیں۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ درد کی شدت اسے کرانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر موت کے خوف سے وہ مردوں کی طرح بے حرکت پڑا رہا۔ اس کے ارد گرد زخمی چیخ رہے تھے اور آج چیخ کے ساتھ ان کے جسم میں مزید گولیاں داخل ہو رہی تھی۔ پریاگ سنگھ نے اپنے قریب ہی ایک خون میں لت پت ہاتھ دیکھا جو اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے رسی کے ساتھ اسے جھٹکا دیے جا رہے ہوں۔ فوراً ہی چند گولیاں اور چلی اور وہ ہاتھ ساخت ہو گیا۔ گولیاں چلتی رہیں اور چینخوں کی آواز بند ہوتی چلی گئی۔ لمبی مونچھوں والا طویل القامت پریاگ سنگھ زبردست برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور یہی خاموشی اور برداشت اس کی زندگی کی آخری امید تھی۔ رام اتار نے ارد گرد گھوم کر مردوں کے ڈھیر کا جائزہ لیا۔ بالادین جو مستقیم کا دست راز تھا، فائرنگ اسکواڈ میں شامل تھا۔ اس نے ڈھیر کے اندر ایک انگلی ہلتی دیکھی، تاہم اس نے گولی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ کئی آدمیوں کو قتل کر چکا تھا اور خوب جانتا تھا کہ وہ مرتے ہوئے جسم کی غیر شعوری حرکت تھی۔ رام اتار نے بالادین سے پوچھا، کیا یہ سب ختم ہو چکے ہیں؟ ایک بھی زندہ نہیں ہے، بالادین نے جواب دیا۔ رام اتار نے لاشوں کے ڈھیر میں ایک آخری فائر کیا اور پھولن دیوی سے کہا، پھولن دیوی تمہارا انتقام پورا ہو گیا؟ پھولن نے اس بات میں سر ہلایا، ڈاکوؤں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ گاؤں کی طرف جانے لگی۔ تمام ڈاکو اس کے پیچھے چلنے لگے۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر بستی کی عورتوں نے ایک بار پھر دروازے بند کر لیے اور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ کچھ ڈاکو بستی کے اندر سے لوٹ کا مال پیک کر رہے تھے۔ پھولن ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور میگا فون میں بولی، میں پھولن دیوی ہوں، مجھے یاد رکھنا۔ جب تک سری رام اور لالا رام زندہ ہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، میں دوبارہ اس بستی میں آؤں گی۔ جب وہ نیچے اتری تو اس کی نظریں منظور سوہن سنگھ پر پڑی۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس نے وہ کاغذ دیکھا جس پر ڈاکوؤں کے نام لکھے تھے۔ پھولن کا اپنا نام سر فہرست تھا۔ سوہن سنگھ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی، کیا گاؤں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے؟ پھولن نے کہا، یہ وہی گاؤں نہیں ہے جہاں مجھے بے عزت کیا گیا تھا۔ سوہن سنگھ گھبرا کر بولا، کیا تم مجھے بھی قتل کر دے گی؟ پھولن نے اسے رائفل کی نالی چبھوتے ہوئے کہا، میں لولے لنگڑوں اور بے یاروں مددگاروں کو قتل نہیں کرتی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا سگنل دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھاٹیوں کی طرف روانہ ہو گئی۔
اسے اس بات کا افسوس تھا کہ سری رام اور لالا رام اس کے ہاتھ نہیں آئے، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتی تو ضرور ٹھاکر بھائیوں سے سامنا ہو جاتا۔ سری رام نے اپنے گروہ کے ہمراہ جب بہی مائی میں قدم رکھا تو اس وقت پھولن دیوی گاؤں سے دور جا چکی تھی۔ بستی کے ہر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، دریا کے کنارے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سری رام نے ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عورتیں سری رام کو دیکھ کر گھروں سے باہر نکل آئی اور سینا کو بھی کرتی ہوئی اس پر لعنت ملامت کرنے لگی، کیونکہ وہ دونوں بھائی اس ساری تباہی کے ذمہ دار تھے۔ جو لوگ کھیتوں اور ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے اور بلند آواز سے باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے دریا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے جان کے پیاروں اور رشتہ داروں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سری رام نے تخت سنگھ نامی چرواہے سے پوچھا، پھولن دیوی کس طرف گئی ہے؟ تخت سنگھ نے شمال کی طرف اشارہ کیا، میں نے اسے اس طرف جاتے دیکھا ہے۔ وہ راستہ چولا پور نامی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ سری رام اپنے گروہ کو ساتھ لے کر فل اسی راستے پر ہو لیا۔ راستے میں انہیں کچھ ایسے نشانات ملے جن سے یہ اندازہ ہوا کہ پھولن دیوی کا گروہ اس طرف گیا ہے۔ انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جب وہ چولا پور کے قریب پہنچے تو اچانک فائر کی آواز گونجی اور ایک ڈاکو چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ سری رام تیزی سے زمین پر لیٹ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لیٹنے کا حکم دیا۔ قربو جوار کے ٹیلوں سے چند فائر کیے گئے مگر وہ سب خالی گئے۔ جس ڈاکو کو گولی لگی تھی وہ گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا۔ زخم زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ ایک ڈاکو نے فوراً اس کے زخم کا معائنہ کیا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ سری رام نے دشمن کی پوزیشن اور تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے چند فائر کیے۔ جواب میں مختلف ٹیلوں سے فائر کیے گئے۔ یوں لگتا تھا کہ آس پاس کے ہر ٹیلے پر ایک دو ڈاکو مورچہ لگائے بیٹھے تھے۔ در حقیقت وہ سب پھولن دیوی کے آدمی تھے۔ وہ اصل گروہ سے 1 میل پیچھے رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی طرح ایک دستہ آگے چل رہا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پھولن نے زبردست حکمت عملی کے ساتھ ساری کارروائی کی تھی۔ ان دونوں دستوں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ پولیس یا کسی دوسرے گروہ کا سامنا ہونے کی صورت میں جم کر مقابلہ نہیں کریں گے، صرف چھاپا مار چالوں کے ذریعے انہیں الجھانے یا بھگانے کی کوشش کریں گے۔ سری رام یہ چال فوراً سمجھ گیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پیچھے لے گیا اور محفوظ جگہ پر پہنچ کر اس نے لالا رام سے کہا، لالا رام، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پھولن نے بڑا پکا انتظام کر رکھا ہے۔ اس طریقے سے اس کے پیچھا کرنا بیکار ہے۔ لالا رام نے کہا، بھائی سری رام، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ بہیمائی والوں کا بھی خیال ہے کہ پھولن کے ساتھ 100 سے زائد ڈاکو تھے۔ یہ سراسر خودکشی ہوگی۔ ہم 100 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ نہیں، سری رام نے غصے سے کہا، میں ابھی ایک اور کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ پھولن نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ لالا رام دبے لفظوں میں بولا، ذلیل تو ہم نے بھی اسے کم نہیں کیا تھا۔ کھوجا رام پور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، سری رام نے کہا۔ وہاں پولیس کی ایک چوکی ہے، تم وہاں جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً پولیس کی ایک پارٹی بھیج دے۔ اس وقت ہم پھولن کو قابو کر سکتے ہیں۔ تم خود ہی جاؤ پولیس والوں کے پاس۔ لالا رام نے کہا، میں پولیس والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بھروسہ تو میں بھی نہیں کرتا، سری رام نے کہا، لیکن اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ پھولن دیوی کو معمولی چیز مت سمجھو۔ 100-125 ڈاکوؤں کا انتظام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو وہیں انتظار کرنے کا حکم دیا اور 20-25 منٹ کے اندر کھوجا پور پہنچ گئے۔ تاہم وہ سیدھے پولیس کی چوکی پر نہیں گئے بلکہ چوکی کے عقب میں واقع ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور انہوں نے وہاں میگا فون کے ذریعے پولیس والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پولیس کے جوان والی بال ختم کر چکے تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ سری رام کی آواز سن کر وہ سب ٹیلے کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا نام سری رام سنگھ ہے، سری رام نے اپنا تعارف کرایا۔ تم لوگوں نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک مشہور ڈاکو کے معاملے میں کانپور پولیس کی مدد کر چکا ہوں۔ ایک پولیس افسر نے دونوں ہاتھ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے آواز لگائی، کیا تم نیچے آ کر بات نہیں کر سکتے؟ نیچے آنے کا موقع نہیں ہے، سری رام نے کہا۔ نیچے آنے کا موقع نہیں ہے، سری رام نے کہا۔ پھولن دیوی نے بہی مائی میں زبردست تباہی مچائی ہے۔
लूट मार के अलावा बेशुमार आदमी कत्ल कर दिए हैं। मैं खुद अपनी आंखों से लाशें देखकर आ रहा हूँ। एक जवान ने आवाज लगाई। इस बात का क्या सबूत है कि ये आदमी तुमने कत्ल नहीं किए? अफसर ने कहा, हमें इस वारदात की रिपोर्ट मिल चुकी है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, श्री राम ने कहा। फूलन और उसका गिरोह अभी ज्यादा दूर नहीं गया। अगर तुम एक पुलिस पार्टी मेरे साथ भेज दो तो मैं फूलन को काबू करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अफसर ने पूछा, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? श्री राम ने अपने भाई की तरफ देखा और मेगाफोन एक तरफ करता हुआ बोला, लानत है इन पुलिस वालों पर भी, इनको कोई परवाह नहीं है। लल्ला राम ने श्री राम से मेगाफोन लिया और मुंह से लगाकर बोला, महाराज, डाकुओं और काटलों का पीछा करोगे या नहीं? अफसर ने गुस्से से कहा, हम अपना काम खूब जानते हैं। तुम कब से हमारे इंचार्ज बन गए हो? दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो दोनों को पकड़कर अंदर बंद कर दूंगा। एक दूसरे जवान ने कहा, तुमसे बड़ा डाकू और कातिल कौन होगा? श्री राम ने मायूसी से सर हराया और लाला राम को इशारा करता हुआ वापिस हो लिया। इधर जब फूलन देवी ने अकब में फायरिंग की आवाज सुनी तो इसने अपनी रफ्तार थोड़ी सी तेज कर दी। कुछ दूर जाकर नाहो नामी गांव के करीब पहुंचकर मुस्तकीम के साथी फूलन से अलग होकर मशरिक की जनब घाटियों में दाखिल हो गए। मुस्तकीम ने इन्हें हदायत दे रखी थी कि वो काम मुकम्मल होते ही इससे आ मिले। मकुलान गांव के करीब दरियाए नून के किनारे चंद कश्तियां फूलन की मुंतजर थी। नून एक छोटा सा दरिया है जो आगे जाकर जमुना में मिल जाता है। फूलन ने इस मकाम से दरिया पार किया और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद अपने गांव गुराहपुरु के करीब पहुंच गई। यहाँ पर इसने 2 हवाई फायर किए। ये एक तयशुदा सिग्नल था। इन फायर की आवाज सुनते ही गुराहपुरु के चंद नौजवान खाना लेकर फूलन के पास पहुंच गए। इनमें फूलन का छोटा भाई शिव नारायण भी था। फूलन ने इसे प्यार किया और खैर खैरियत पूछी। शिव नारायण ने जब अपनी बहन को डाकुओं के इतने बड़े गिरोह की सरदारी करते देखा तो दम खुद रह गया। मान सिंह ने खाना लाने वाले नौजवान को कुछ रकम दी और कुछ देर तक इनसे पुलिस के बारे में सवालात करता रहा। फूलन ने पोटली में लिपटी हुई नोटों की एक गड्डी शिव नारायण को दी और तकीद की कि वो रकम मां को दे दे। तमाम डाकुओं ने मिलकर खाना खाया, कुछ देर आराम किया और फिर घाटियों का रुख किया। इस रोज कालपी पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम थरूलाल यादव था, मगरवाल गांव में पुलिस कांस्टेबल के मायने पर गया हुआ था। थरूलाल एक ज़हीन और होशियार पुलिस अफसर था। ये अफसर चीज़ों को इनकी ज़ाहिरी शक्ल में कबूल नहीं करता, बल्कि हर शय की तह में जाने की कोशिश करता है। मसलन अगर कुत्ता बेतहाशा भौंक रहा है तो थरूवाल ये सोचकर आगे नहीं बढ़ जाएगा कि कुत्ते का तो काम ही भौंकना है, वो इसके भौंकने की वजह दरियाफ्त करेगा। लिहाजा जब इसने दरियाए नून के दूसरी तरफ से 2 फायरों की आवाज सुनी तो इसने और बहुत से लोगों की तरह ये नहीं सोचा कि वो फायर किसी शिकारी ने किए होंगे। इसने चौकी के इंचार्ज से कहा, वो इन फायरों की वजह मालूम करना चाहता है। इंचार्ज ने कहा, हो सकता है किसी ने शौकिया फायर किए हों या किसी जंगली जानवर को डराने के लिए फायर किए गए हों। कोई और बात भी हो सकती है, सब इंस्पेक्टर थरूलाल ने कहा। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। अगर आप हुक्म दे तो मैं 2 सिपाही सूरत हाल मालूम करने के लिए आगे भिजवा देता हूँ। नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं खुद जाऊंगा। इस वक्त शाम हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर थरूलाल ने 3 बाकायदा सिपाही और चंद कांस्टेबलों को साथ लेकर इस सिमत रवाना हो गया जिस सिमत से फायरिंग की आवाज आई थी। जब वो उस दस्ते के हमरा दरियाए नून के किनारे पहुंचा तो रात हो चुकी थी और वहां कोई कश्ती मौजूद न थी। सिपाही वापस जाना चाहते थे, लेकिन थरूलाल मामले की तह तक पहुंचे बगैर वापस जाने पर तैयार नहीं था। दरिया में ज्यादा पानी नहीं था। थोड़ी सी तलाश के बाद इन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं था, फिर भी पानी इनकी गर्दनों तक पहुंच गया। इन्होंने राइफलों को सरों से बुलंद कर लिया और बिल आखिर दरिया पार कर ही लिया। तरीके के बावजूद इन्होंने किनारे की रेत पर कदमों के निशानात और खाने के बचे कुचे टुकड़े देख लिए। थरूलाल को यकीन हो गया था कि थोड़ी देर पहले वहां डाकुओं के किसी गिरोह ने क्याम किया था। इसने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी।
رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، آسمان پر چاند موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ ستاروں کی مدھم روشنی میں پھونک پھونک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھرو لال نے ایک منوس سی آواز سنی۔ اگرچہ وہ بے آواز چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پودوں، جھاڑیوں اور خشک پتوں پر پیر پڑنے کی وجہ سے آواز پیدا ہونا لازمی تھی۔ ٹیلوں اور درختوں کے درمیان سے کسی نے کہا، کون ہے؟ سب انسپکٹر تھرو لال اور اس کے ساتھی ایک دم ساکت ہو گئے۔ تھرو لال کو وہ آواز خاصی منوس معلوم ہوئی۔ اس کے ذہن پر زور دیا تو اسے شک ہوا کہ وہ آواز رام اتار کی تھی۔ رام اتار نے کچھ عرصہ پہلے اس کے حوالات میں وقت گزارا تھا۔ تھرو لال نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر لیٹ کر احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے۔ رام اتار نے جس انداز میں کون ہے کہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں اپنا آدمی سمجھا تھا، ورنہ وہ فائر کر دیتا۔ صورتحال پولیس کے حق میں معلوم ہوتی تھی۔ تھرو لال انہیں دھوکے سے گھیرے میں لینا چاہتا تھا۔ رام اتار نے دوبارہ آواز لگائی۔ اس کے ساتھ ہی تھرو لال نے بولٹ چڑھانے جانے کی آواز سنی۔ رام اتار نے کسی ٹیلے کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ تھرو لال کا ایک آدمی بولٹ کی آواز سن کر گھبرا گیا اور بوگھلاہٹ میں فائر کھول دیا۔ پھر یوں لگا جیسے جنگل کا وہ حصہ اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ فوراً قرب و جوار کے ٹیلوں سے گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ تھرو لال نے چند جوابی فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے فوراً ہی اندازہ لگایا کہ اس کا مقابلہ کسی معمولی گروہ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو فائر کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس طرح ان کی پوزیشن ظاہر ہوتی تھی۔ ڈاکوؤں نے بھی فائرنگ روک دی اور رات کی تاریکی میں ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ لیکن اس سناٹے میں دہشت چھپی ہوئی تھی۔ جانے کون کس کو کب گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اور کون کس کی رائفل کی زد میں آنے والا تھا۔ تھرو لال کے ساتھی اس ساری کوشش کو محض حماقت سمجھ رہے تھے۔ چند سپاہی جو پوری طرح اسلحے سے لیس نہیں تھے اور جنہیں کمک ملنے کی امید نہیں تھی، ڈاکوؤں کے گڑھ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک تھرو لال اور اس کے ساتھیوں نے ایک تیز اور توہمانہ نسوانی آواز سنی۔ ہمت نہ ہو تو چوڑیاں لے جاؤ اور گولیاں نہ ہو تو گولیاں لے جاؤ۔ ایک سپاہی نے کہا، یہ تو پھولن دیوی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے نے فائر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سب انسپکٹر نے اسے روک دیا۔ پھولن دیوی کی آواز دوبارہ رات کے سناٹے میں گونجی۔ چوروں کی طرح پیچھے کرتے ہوئے شرم نہیں تمہیں آتی؟ ڈوب مرو، ہمت نہیں تھی تو یہاں آنے کیا گئے تھے؟ آس پاس سے بے شمار دبی دبی آوازیں ابھرنے لگی۔ تھرو لال نے اندازہ لگایا کہ ڈاکو انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے سامنے پیچھے ہٹ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھولن کی تیز آواز دوبارہ سنائی دی، تم لوگ گھیرے میں آ چکے ہو، تمہارے ارد گرد 50 سے زیادہ ڈاکو موجود ہیں۔ خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ قریب ہی ایک کھیت تھا فصلوں سے بھرا ہوا۔ تھرو لال اپنے آدمیوں کو لے کر کھیت میں گھس گیا اور چھپتا چھپاتا ہوا وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس وقت پھولن دیوی اپنے گروہ کے ساتھ باہی مائی میں تباہی مچا کے آئی تھی، عین اسی وقت کانپور ضلع کے بڑے آئی جی پولیس مسٹر نوجین ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کانپور سے 80 میل دور ہونے والی تباہی سے بے خبر وہ اخبار نویسیوں کو بتا رہے تھے کہ پولیس نے ڈاکوؤں کی سرکوبی کے معقول انتظامات کر لیے ہیں۔ اب عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دریائے جمنا کے مشرقی علاقے کی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے اور اب وہاں ڈکیتی کی کوئی واردات نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ بہی مائی بھی جمنا کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کے نظام میں کوئی بنیادی خرابی موجود تھی۔ جیسا کہ آپ آگے سن چکے ہیں کہ کھوجا رام کی پولیس کو بر وقت ڈکیتی کی اطلاع مل گئی تھی۔ بعد میں سری رام کی زبانی اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، لیکن پولیس نے قطعاً کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کی روانگی کے 2 گھنٹے بعد جائے واردات پر پہنچی اور یہ پارٹی کھوجا رام پور کی نہیں تھی، بلکہ بائی جماؤ اور زفرا پور کی تھی۔ ان لوگوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تو انہیں خیال آیا کہ کہیں پر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ گڑبڑ کا خیال آنے کے بعد انہوں نے بحث شروع کر دی ہوگی کہ آیا موقع پر جا کر دیکھنا چاہیے یا بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہی مائی پہنچے تو ڈاکوؤں کو وہاں سے گئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور بستی کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ بھوک سے بلکتے اور روتے ہوئے بچوں گاؤں کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ کسی کا باپ قتل ہو گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا سہاگ لٹ گیا تھا اور کوئی اپنے جوان بیٹے سے محروم ہو گیا تھا۔ جب بستی والوں نے پولیس والوں کو دیکھا تو چیختے چلاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ وہ سمجھے کہ ڈاکو دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے میگا فون پر اعلان کیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص پریشان نہ ہو، ہم پولیس کے آدمی ہیں اور ظفرہ پور سے آئے ہیں۔ پولیس افیسر نے یہ اعلان بار بار کیا، تب جا کر لوگوں کو یقین آیا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ نوجوان طالب علم لال سنگھ کی کم سن بیوہ، جس نے اپنے سہاگ کی خوشیاں بھی نہیں دیکھی تھی، بالکل گمسم تھی۔ اس پر سکتہ طاری تھا، وہ رونا بھی بھول گئی تھی۔ میرا پتی بالکل جوان تھا، اس نے پولیس افیسر سے کہا۔ اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اس کی بجائے کوئی بوڑھا آدمی کیوں نہیں مر گیا؟ صبر کرو بی بی، پولیس افسر نے اسی عورت کو تسلی دی۔ موت بوڑھے اور نوجوان کو نہیں دیکھتی۔ موت کم سن بیوی نے حیرانی سے کہا، اس کا نام موت نہیں پھولن دیوی تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ قریب ہی تلسی رام کی بیوہ بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی، اس کا شوہر اور 2 نوجوان بیٹے قتل ہو گئے تھے۔ جگن ناتھ سنگھ کی بیوہ شکنتلا نے پولیس کو بتایا کہ ڈاکو میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میرا پتی، گھر کا سامان، زیور، روپیہ، پیسہ اور برتن بھی ظالموں نے نہیں چھوڑے۔ سب کچھ لوٹنے کے باوجود انہوں نے میرے پتل کو قتل کر دیا۔ سرندر سنگھ کی لاش گلی میں ایسے ہی پڑی تھی۔ اس کی نوجوان بیوی سری دیوی لاش کے ساتھ لپٹ کر بہن کر رہی تھی۔ اس کے 2 بچے اس کے قریب بیٹھے بھوک سے بلک رہے تھے اور کوئی نہیں تھا جو اس کی دھارس بندھاتا یا ان معصوم بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، جیسے قیامت آ کے گزر گئی ہو۔ پولیس کے کچھ آدمی سری دیوی کے قریب پہنچے اور سرندر کی لاش پر ٹارچوں سے روشنی ڈالی۔ سری کے بچے وردیاں دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے، پر سری دیوی نے سر بھی اوپر نہیں اٹھایا اور اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ پولیس پارٹی بستی والوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچی جہاں پھولن دیوی نے مردوں کو قتل کرایا تھا۔ لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ جب ڈاکوؤں نے گولیاں چلائی تو بدقسمت لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر گئے۔ جو لوگ نیچے دب کے، ان میں سے کچھ کو معمولی زخم آئے تھے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد ادھر چھپے ہوئے لوگ موقع پر پہنچے اور لاشوں کو اٹھا کر الگ رکھنے لگے۔ تب ہی انہوں نے کڑھانے کی آوازیں سنی۔ پتہ چلا کہ 26 میں سے 7 آدمی زندہ تھے۔ انہوں نے فوراً ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا اور زخمیوں کو 8 میل دور ایک بستی میں بھجوا دیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور پھر ایک ٹرک کے ذریعے انہیں آگے روانہ کر دیا گیا۔ 7 میں سے 3 آدمی راستے میں جاں بحق ہو گئے اور اس طرح مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ پولیس نے وہ کاغذ اپنے قبضے میں لے لیا جو ڈاکو مزدور سوہن سنگھ کی چارپائی پر ڈال گئے تھے۔ ڈاکوؤں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر یہاں کی دیوی، ڈاکوؤں کی ملکہ پھولن دیوی، مان سنگھ، چمبل کا شیر، رام اتار سنگھ مشہور ڈاکو۔ کاغذ کے نیچے پولیس کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر انہوں نے سری رام اور لالا رام کو تحفظ دینا بند نہ کیا تو ٹھاکروں کے دیہاتوں پر ایسے ہی عملے جاری رکھے جائیں گے۔ پولیس نے تمام لاشیں ایک بڑے مکان میں رکھوا دی اور خون آلودہ جگہ کو ببول کی شاخوں سے ڈھانپ دیا۔ اسی اثنا میں انہوں نے اس قتل عام اور ڈکیتی کی اطلاع پولیس ہیڈ کوارٹر کانپور پہنچا دی۔ اہل بستی بہت خوفزدہ تھے۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ رات گاؤں ہی میں گزارے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ڈاکو لوٹ کر نہ آ جائیں۔ پولیس نے گاؤں والوں کی یہ بات مان لی۔ یوبی نے پولیس افسروں کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہنا تھا۔ انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ ڈاکٹروں کو بھی ساتھ لائیں، کیونکہ گاؤں کی کچھ عورتیں اور بچے سکتے کی حالت میں تھے۔ انہیں طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی پورا گاؤں ایک بار پھر ماتم کدہ بن گیا۔ مختلف گھروں سے بین کرنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے اندر آئی جی پولیس مسٹر سرندر سنگھ اور ڈی آئی جی
पुलिस मिस्टर विनोद जैन पुलिस के एक टोली के हमरा बहीमाई पहुंच गए। मिस्टर सुंदर सिंह ने जब मकतूलियन की लाशें देखी तो बोले, ओ मेरे भगवान, किस दरिंदे की ये हरकत है। जवाब में एक ESI ने इन डाकुओं के छोड़े हुए 3 खत दिखा दिए। एक खत का जिक्र पहले किया जा चुका है, इसमें डाकुओं के नाम दर्ज थे। दूसरा खत अंग्रेजी में था, इसमें सिकंदरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को मुखातिब करके लिखा गया था कि अगर इसने फूलन देवी का पीछे करने की कोशिश की तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। खत के नीचे राम उतार के दस्तखत थे। इस खत की रोशनी में एक बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि बज़ाहिर ये लगता है खोजारामपुर की पुलिस ने महज लापरवाही की बिना पर बाल मकड़ की रिपोर्ट पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन दर पर्दा हकीकत कुछ और मालूम होती है। अगर पुलिस किसी संगीन जुर्म की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहलू तही करती है तो इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो इसे रिश्वत मिल चुकी है या धमकी। वैसे पुलिस को धमकी इतना बुज़दिल नहीं बनाती जितना रिश्वत। थोड़ी देर में महकमा इंसदाद डकैती कानपुर के इंचार्ज मिस्टर खुर्शीद अहमद भी वहां जीप में एक टोली के हमरा मौके पर पहुंच गए। जब इन्होंने 20 लाशें देखी तो इनकी तबीयत खराब होने लगी। आईजी पुलिस ने इन्हें डाकुओं के खत दिखाए और कहा, हमें ये तो पता चल गया है कि इस वारदात में किन डाकुओं का हाथ है। अब हमारा सिर्फ एक काम है और वो है इन डाकुओं की गिरफ्तारी। खुर्शीद अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इन वहशियों को गिरफ्तार किए बगैर बल्कि खत्म किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। DIG विनोद जैन ने कहा, अगर इन्हें पता चल गया कि हम इनका ताकू में हैं तो वो घाटियों से बाहर नहीं आएंगे और इन जंगलों में इन्हें तलाश करना ऐसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई। इसी असना में पुलिस वाले लाशों को जीप में रखने लगे ताकि इन्हें पोस्टमार्टम के लिए शहर ले जा सके। ये देखकर देहाती इनकी तरफ दौड़े और इन्हें धक्के देने लगे। खुर्शीद अहमद जल्दी से आगे बढ़े और देहातियों को समझाने लगे कि लाशों का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। एक शख्स ने कहा, अगर पोस्टमार्टम जरूरी है तो इसका इंतजाम यहीं पर किया जाए। दूसरे ने कहा, पोस्टमार्टम का क्या फायदा, मरने वाले तो मर गए, अब हम इनकी लाशों की बेहुरमती नहीं होने देंगे। इस मामले पर 2 घंटे तक बहस होती रही। देहाती लाशों के पोस्टमार्टम की इजाजत देने पर तैयार नहीं थे। IG और DIG पुलिस भी आजिज आ गए। बिलाखिर खुर्शीद अहमद ने कहा, क्या तुम लोग ये नहीं चाहते कि डाकुओं को गिरफ्तार करके इन्हें सजा दी जाए। देहाती खुर्शीद अहमद को अच्छी तरह जानते थे और इनकी इज्जत भी करते थे। इन्होंने जवाब दिया कि वो यकीनन डाकुओं को सलवजा डलवाना चाहते हैं। इस पर खुर्शीद अहमद ने कहा, जब मुल्ज़िमों को अदालत में पेश किया जाएगा तो जज इस वक्त तक इन्हें सजा नहीं देगा जब तक इसके सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में ये बात लिखी जाएगी कि इन लोगों की मौत किस तरह वाक़या हुई, किसको कितनी गोलियां लगी और कहां कहां लगी, और वो गोलियां किस किस्म की राइफल से चलाएंगे। हमने गोलियों के खोल अपने कब्जे में कर लिए हैं, इन्हें भी अदालत में पेश किया जाएगा। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कातलों को सजा दी जाए तो पोस्टमार्टम की इजाजत देनी पड़ेगी। देहातियों ने आपस में मशवरा किया और लाशें ले जाने की इजाजत दे दी। तब ये लाशें जीप के जरिए राजपुर पहुंचा दी गई। इस कत्लेआम की खबर ने पूरे भारत में दहशत की लहर दौड़ा दी। हुकूमत के अफसरान बाला ने वहां के पुलिस अफसरों से वजाहत और जवाब तलबी शुरू कर दी। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर रामकृष्णा इस बात पर सख्त गुस्सा हुए कि खोजारामपुर की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की और क्यों वॉलीबॉल खेलते रहे जब डाकू उस वक्त वही माऊ में लूट मार और कत्ल का बाजार गर्म कर रखे थे। IG पुलिस मिस्टर महेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि वो खोजा रामपुर की PIC पर लगाए गए इल्जामात की तहकीक कर रहे हैं और अगर ये इल्जाम सच निकले तो वो पूरी चौकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक साबिक सियासतदान ज्वाला प्रसाद ने इंतजामिया पर मुजरमाना गफलत का इल्जाम आयद किया और कहा कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो बहीमाई के लोग एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाते। इन्होंने पुलिस पर डाकुओं की पुष्टपनाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि देहात के रहने वालों का पुलिस से एतमाद उठता जा रहा है। आए रोज ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि डाकू पुलिस के साथ मिलकर वारदातें करते हैं।
पुलिस ने कई दफा रिपोर्ट लिखवाने वालों के नाम डाकुओं को बता दिए, जिसकी वजह से इन्हें डाकुओं के इंतकाम का निशाना बनना पड़ा। यही वजह है कि बहुत से लोग पुलिस के पास डरते हैं। डीआईजी पुलिस मिस्टर विनोद जैन जब लखनऊ पहुंचे तो इन्हें अवाम और सियासतदानों की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। मिस्टर जैन से जो सवाल बार बार किया गया वो ये था कि डाकुओं को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीआईजी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमें जल्दी कामयाबी होगी, लेकिन हमारे रास्ते में कुछ मुश्किलात हैं। डाकुओं की इनकी जात से ताल्लुक रखने वाले देहातियों का ताउन हासिल है। वो इन्हें न सिर्फ पुलिस की नकलो हरकत से खबरदार कर देते हैं बल्कि गाहे बगाहे इन्हें पनाह और राशन भी फराहम करते हैं। मिस्टर विनोद जैन खुद भी बहुत परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशान करने बात यह थी कि डाकुओं के पास छुपने की जगह बहुत ज्यादा थी। 6000 एकड़ का इलाका एक ऐसा था जो घाटियों, टीलों और जंगलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में बेशुमार पनाहगाहें थीं। उत्तर प्रदेश के इलाके में कमोबेश 45 डाकुओं के गिरोह थे, जिनकी मुजरमाना सरगर्मियों का दायरा 32 मुरब्बा मील के इलाके में फैला हुआ था, और अब इन तमाम गिरोहों में फूलन देवी का नाम सबसे ऊपर था। मिस्टर जैन के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर मिस्टर राजेंद्र त्रिपाठी थे। इन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने डाकू खसूसन फूलन देवी को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किया तो तुम्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, डीआईजी ने कहा। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हो? अभी तक तुमने क्या किया है? एक 2 टके की छोकरी हमारे सरों पर नाच रही है। इसने इतना बड़ा गिरोह बना लिया और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। ये इसकी पहली वारदात है सर, डीआईजी ने कहा। इससे पहले इसका नाम हमारे रिकॉर्ड में नहीं था। हमने फिलहाल इसके सर की कीमत 10,000 रुपए मुकर्रर की है। होम मिनिस्टर ने कहा, इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बवक्ते जरूरत इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। हकाम ने इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बीबी संगल को शामिल कर दिया। बीबी संगल इससे कबल 2 अवार्ड हासिल कर चुके थे। पुलिस ने मुस्तकीम और राम उतार के सरों की कीमत भी 10-10 हजार मुकर्रर कर दी। फौरी तौर पर इलाके में पीएसी के 19 दस्तों को फूलन देवी की तलाश पर ममूर कर दिया गया। डीआईजी मिस्टर विनोद जैन ने आईजी से मशवरा करने के बाद इनमें मजीद 4 दस्तों का इजाफा कर दिया। इसके अलावा मिस्टर जैन ने 2 और काम किए। इन्होंने खोजा रामपुर की पीआईसी चौकी के पूरे अमले को मुअत्तल करने की सिफारिश की। दोम, पुलिस की कार्रवाई की निगरानी के लिए कालपी को अपना आर्जी हेडक्वार्टर बना लिया और यहाँ से वो अटावा, कानपुर और जलाओ की अजला में होने वाली कार्रवाइयों की निगरानी कर सकते थे। लेकिन अवाम इन इंतजामात से मुतमिन नहीं थी। कत्ल होने वाला एक नौजवान नरेश सिंह और आया के कॉलेज का तालिब इल्म था। जब इस कॉलेज के तालिब इल्मों को इस कत्ल की खबर मिली तो इन्होंने फौरन हड़ताल कर दी और आनन फानन पूरे शहर का निजाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। यही वो शहर है जहां फूलन देवी को चंद हफ्तों के लिए जेल में रहना पड़ा था। तालिब इल्मों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक का निजाम दरम भरम कर दिया। इन दिनों मर्दमशुमारी का अमला शहर में काम कर रहा था। इन्होंने भी अपना काम रोक दिया। कारोबारी और तजारती इदारों ने अपने दफातर और दुकानें बहतूर एहतजाज बंद कर दी। तालिब इल्मों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रिश्वत खोल पुलिस को मुअत्तल कर दिया जाए और फौज को फूलन देवी की गिरफ्तारी पर ममूर किया जाए। कई दूसरे शहरों में भी इस किस्म के एहतजाज हुए और खास तौर पर पुलिस की नाअहली के बारे में शोर मचाया गया। अवाम के एहतजाज से मुतासिर होकर होम मिनिस्टर ने आईजी को अपने दफ्तर में तलब किया और पूछा कि खोजा रामपुर की पुलिस ने एक फरियादी की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की और क्यों वॉलीबॉल खेलते रहे। बाद की रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि कुछ सिपाही ताश भी खेल रहे थे। आईजी पुलिस मिस्टर महेंद्र सिंह ने कहा, मैंने इस मामले में जो छानबीन की है इससे पता चला है कि चौकी की असल नफरी गश्त पर थी। जो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे वो चौकी के मुहाफिज और दफ्तरी अमले के अफराद थे।
آئی جی کی وضاحت تسلی بخش نہیں تھی۔ حکومت نے آئی جی کو عوام کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل پولیس کا ایک نیا عہدہ تخلیق کیا اور مسٹر مہندر سنگھ کو اس عہدے پر ترقی دے کر ایک بند دفتر میں بٹھا دیا، جہاں سے وہ 1986 تک کام کرتے رہے اور پھر ریٹائر ہو گئے۔ جس وقت قتل عام کا سانحہ پیش آیا، اس وقت ضلع کانپور کا ایک ایس پی الوک چھٹی پر تھا۔ قتل عام کی خبر پڑتے ہی اس نے خود بخود اپنی چھٹی منسوخ کی، کانپور پہنچ کر ڈیوٹی جوائن کی اور دن بھر ہوم منسٹر کو پوری صورتحال سے اطلاع پہنچاتا رہا۔ لیکن اگلی صبح جب وہ اپنی میز پر پہنچا تو وہاں ہوم منسٹر کا دستخط شدہ ایک حکم نامہ موجود تھا۔ اس کا تبادلہ دوسرے ضلع میں کر دیا گیا تھا۔ الوک لال یہ حکم نامہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایماندار اور فرض شناس افسر کو یہی انعام دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جس نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے نیا عہدہ تخلیق کیا گیا اور فرض شناسی کے احساس سے اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے لکھنؤ سے کانپور توڑ کر آنے والے پولیس افسر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ حکام کے اس فیصلے سے محکمے میں بددلی اور بے یقینی پھیلی۔ اتر پردیش کی یوتھ کانگریس کے صدر مسٹر سنجے سنگھ نے بہی ماؤ کا دورہ کیا اور متاثرین کو اپنی حفاظت کے لیے 5 بندوقیں دینے کا اعلان کیا۔ حکومت کی طرف سے متاثرین میں کھانا اور کمبل تقسیم کیے گئے۔ جن خاندانوں کے آدمی قتل ہوئے تھے انہیں 5,000 روپے فی خاندان دیے گئے۔ بہی مائی کے باسیوں نے حکومت کے ان ذمہ دارانہ افسروں سے جو وہاں دورہ کرنے آئے تھے کہا، حکومت ان کی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ حکومت کے بجائے ڈاکوؤں کو ٹیکس دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس کو ڈکیتی کے واردات سے پہلے سے علم تھا۔ پھولن دیوی نے انہیں لوٹ کے مال میں حصہ دیا تھا۔ اس شبے کو اس وقت توقیت پہنچی جب مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کرائے بغیر بہی ماؤ واپس بھجوا دی گئی اور گولیوں کے کھول بھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ صرف ان 3 مقتولین کا پوسٹ مارٹم کیا گیا جو ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ قتل عام میں جو گولیاں استعمال ہوئی تھی وہ پولیس نے سپلائی کی تھی۔ اگر پوسٹ مارٹم کرایا جاتا تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی۔ اس میں 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں، یا تو وہ گولیاں پولیس کے کچھ کرندوں نے خود ڈاکوؤں کے ہاتھ فروخت کی تھی اور یا ڈاکوؤں نے انہیں کسی پولیس کی چوکی سے چوری کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں پولیس کے خلاف جا سکتی تھی، اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرانے سے اعتراض کیا گیا تھا۔ اگر باریکی سے غور کیا جائے تو ایس پی الوک لال کے تبادلے کا معاملہ بھی واضح ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس پر کچھ خطرناک حقیقت واضح ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہوگا۔ قتل کے وقت لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا قانونی طور پر ضروری ہے، خواہ موت کیسے بھی ہو۔ سانحہ بہی مائی فرض کی تحریک کا سنگین واقعہ ہے۔ اس سے قبل سب سے بڑا واقعہ 1966 میں پیش آیا تھا۔ اس سال گردار سنگھ نامی ایک ڈاکو نے 16 دیہاتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس قتل عام کے بعد پھولن دیوی کی تلاش میں پولیس کی ساری مشینری حرکت میں آ گئی تھی۔ پولیس جوانوں کو گھاٹیوں میں پھیلا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان میں مزید 500 نوجوانوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ 2,500 نوجوان جدید ساز و سامان سے لیس تھے۔ ان کے پاس بہترین رائفلوں کے علاوہ واقی ٹاکی بھی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ گھاٹیوں اور جنگلوں میں گھس جائیں اور جیسے بھی ہو پھولن دیوی کو گرفتار کر کے لائیں۔ ہر جھاڑی میں اور ہر پتھر کے نیچے دیکھیں، ہر کھو اور ہر جنگل میں تلاش کریں۔ جب منسٹر آف اسٹیٹ مسٹر شیو ناتھ کھشو بہی مائی کے دورے پر آئے تو ڈی آئی جی مسٹر ونود جین بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے منسٹر سے شاباش وصول کرنے کے لیے اپنے خیال میں انہیں ایک خوشخبری سنائی۔ سر، جس روز یہاں ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی اس روز ہمارے آدمیوں نے جگرام سنگھ کے گروہ کے ایک مشہور ڈاکو ماتا دین کو ایک سخت مقابلے کے بعد ووٹ کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مسٹر آف اسٹیٹ نے اسے ڈانٹ دیا، مجھے قصے مت سناؤ، تم لوگ ہمیشہ سخت مقابلے کے بعد ڈاکوؤں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو۔ یہاں جو کچھ ہوا تھا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ پھولن دیوی کب گرفتار ہوگی۔ مسٹر ونود جین کھسیانے ہو کر بولے، سر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں درپیش ہیں۔
رکاوٹیں اور مسائل پہلے بھی تھی اور اب بھی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے انچارج مسٹر خورشید احمد، جو اپنے آدمیوں کے ہمراہ گھاٹیوں اور جنگلوں میں پھولن دیوی کو تلاش کر رہے تھے، کئی مسائل سے دو چار تھے۔ انہوں نے ایک جونیئر افسر سے باتیں کرتے ہوئے کہا، اس پر خطر اور پر اسرار علاقے میں ہیلی کاپٹر کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ جونیئر افسر نے کہا، آپ اپنا مسئلہ حکام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ رکھ چکا ہوں، خورشید احمد نے کہا، کئی مہینوں سے فریاد کر رہا ہوں پر کوئی سنتا ہی نہیں، تم ہی کوئی طریقہ بتاؤ۔ جونیئر افسر نے پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر بولا، ایک آسان طریقہ ہے میرے ذہن میں، بشرطے کہ آپ سننا پسند کریں، جلدی سے بتاؤ۔ جونیئر افسر نے پرخیال لہجے میں کہا، ہیلی کاپٹر اپنی جیب سے خرید لیں اور بل پھولن دیوی کو بھیج دیں۔ خورشید نے آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا، بولے، معلوم ہوتا ہے کہ بنگلہ پکڑنے کی ترکیب بھی تم ہی نے ایجاد کی تھی۔ بنگلہ پکڑنے کی ترکیب بہت آسان ترکیب ہے۔ بنگلہ دوپہر کے وقت ایک ٹانگ پر کیولا کرتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، پیچھے سے دبے پو اس کے قریب جاؤ، موم بتی جلا کر پگھلی ہوئی موم اس کی آنکھوں میں ڈال دو اور جب وہ اندھا ہو جائے تو اسے گرفتار کر لو۔ دونوں نے کہکا لگایا۔ فیلڈ آپریشن کے انچارج مسٹر سنگل سنگھ نے گھاٹیوں میں اپنا کیمپ لگا لیا تھا اور کئی روز کا راشن بھی وہیں پر منگوا لیا تھا۔ اس کے جوان عملی طور پر ایک ایک پتھر اور ایک ایک جھاڑی کے نیچے دیکھ رہے تھے، یعنی جنگل کو چھلنی کی طرح چھان رہے تھے۔ حکومت اس آپریشن پر لاکھوں روپے خرچ کر رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک یہ سارے انتظامات دھواں ہو گئے۔ پولیس کو غیر مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ پھولن دیوی بہی مائی کے فوراً بعد لکھنؤ چلی گئی ہے اور اب وہاں آرام کر رہی ہے۔ نیز یہ کہ اس کا زیادہ تر وقت سینما گھروں میں فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی فیلڈ آپریشن پر برف پڑ گئی۔ پولیس کی ساری توجہ لکھنؤ پر مرکوز ہو گئی۔ لکھنؤ کے تمام سینما گھروں کے باہر پولیس متعین کر دی گئی۔ جب فلم ختم ہوتی تو پولیس ایک ایک تماش بین کو چھان بین کرتی اور پھر اسے جانے دیتی، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اگر پھولن دیوی لکھنؤ آئی تھی تو پھر اس کے ساتھ کچھ ڈاکو بھی آئے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پولیس کے پاس پھولن دیوی کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اگرچہ انہوں نے آرٹسٹ سے پھولن دیوی کی خیالی تصویر تمام تھانوں میں تقسیم کر دی تھی، لیکن وہ اس کی اصل شکل سے مختلف تھی۔ آرٹسٹ نے پھولن کی چھوٹی بہن رام کلی کو دیکھا اور کچھ مدد ان لوگوں سے لی جنہوں نے پھولن دیوی کو دیکھا تھا۔ کچھ پولیس والے سادہ لباس میں سینما ہال کے اندر بھی موجود رہتے۔ ایک روز ایک پولیس افسر ایک فلم بین پر شک ہوا۔ وہ ایک 20-21 سال کی لڑکی تھی جس نے دیہاتیوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اور وہ وہاں بیٹھ کے فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کے نقوش موٹے تھے، تاہم چہرے کے تاثرات میں دیہاتی پن نہیں تھا۔ جب پولیس افسر نے دیکھا کہ وہ لڑکی اکیلی ہے اور پر اس کی حرکات و سکنات میں کوئی جھجک اور حجاب نہیں ہے، تو سادہ لباس پولیس افسر لڑکی کے پاس گیا اور کسی رنگین مزاج شخص کی طرح مسکرا کر بولا، میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ لڑکی نے منہ بنایا اور ایک طرف جاتے ہوئے بولی، ہوں، تیری شکل تو ملنے والوں جیسی نہیں لگتی۔ پولیس افسر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہولے سے بولا، سندری، نام کیا ہے تیرا؟ ارے جا، لڑکی نے کہا، تو کیوں پوچھتا ہے نام؟ شکل ہی ٹھڑکی لگ رہا ہے، آزما کے دیکھ لے۔ لڑکی رک گئی اور سر سے پیر تک پولیس افسر کا جائزہ لیا اور بولی، کتنا مال ہے تیری جیب میں؟ مال بہت ہے، پولیس افسر نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی دیوی ہے۔ بولا، تجھے خوش کر دوں گا، چھوڑ فلم میں کیا رکھا ہے۔ لڑکی طنزیہ انداز میں بولی، شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ پولیس افسر کے ساتھ دو ساتھی عقب سے نمودار ہوئے اور لڑکی کو تقریباً اٹھا کر باہر لے گئے۔ وہاں پولیس کی جیپ تیار کھڑی تھی۔ انہوں نے لڑکی کو جیپ میں ڈالا اور طوفانی انداز میں جیپ چلاتے ہوئے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ لے۔ لڑکی سارے راستے شور مچاتی اور چیختی رہی، مگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر پولیس افسر لڑکی کو سینئر افسر کے پاس لے گیا اور کہا، وہ پھولن دیوی ہے۔ لڑکی نے چیخ کر کہا، پھولن دیوی تیری لگتی ہوگی کچھ، میں پھولن دیوی نہیں ہوں۔ کہاں رہتی ہے تو؟
लड़की ने अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपने घर का पता बताया। पुलिस अफसर ने जब मौके पर जाकर तस्दीक की तो लड़की का बयान दुरुस्त निकला। वो फूलन देवी नहीं थी, बल्कि एक आजाद ख्याल लड़की थी जो अजीब अजीब लिबास पहनकर फिल्म देखने जाती थी और मर्दों के दरमियान बैठती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस फूलन देवी की तलाश में जंगलों ही को नहीं, शहरों को भी छानने पर तुली हुई थी। आमतौर पर यह समझा जाता है, और हकीकत भी यही है, कि जब पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ किसी के पीछे पड़ जाती है तो इसे चंद दिनों के अंदर ढूंढ निकालती है। लेकिन फूलन देवी के मामले में यह हकीकत गलत साबित हो रही थी। फूलन किसी छलावे की तरह गायब हो गई थी। पुलिस के 2500 नौजवानों ने जंगलों और घाटियों का कोना कोना छान मारा था, लेकिन फूलन देवी को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे थे। वो या तो धुआं बनकर फजाल में तहलील हो गई थी या पानी बनकर जमीन के अंदर जज़ब हो गई थी, लेकिन नहीं, फूलन देवी आसपास ही मौजूद थी। पुलिस की सरगर्मियां इसकी नज़र में किसी बच्चे के खेल से ज्यादा हकीकत नहीं रखती थी। वो सामने रहते हुए भी नजरों से ओझल रहने का फन सीख चुकी थी। एक रोज अली अल सुबह, एक नौजवान जिसने चादर ओढ़ रखी थी, सिकंदरिया पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और ऊँघते हुए एक कांस्टेबल को एक खत देते हुए बोला, ये खत थानेदार को दे देना। कांस्टेबल ने खत लिया और किसी शराबी की तरह झूमता हुआ बोला, किसने दिया है ये खत? खत में सब कुछ लिखा है, नौजवान ने जवाब दिया। कांस्टेबल को नौजवान का लबो लहजा कुछ अजीब सा लगा। इसने पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, ये भी खत में लिखा हुआ है। फिर वापस मुड़ा और थाने से बाहर निकल गया। इसके जाने के फौरन बाद सिपाही को एहसास हुआ कि खत देने वाला लड़का आम नहीं था। इसने जल्दी से खत खोलकर इस पर नजर डाली और इसके साथ ही इसकी सारी नींद हवा हो गई। वो बंदर की तरह उछला और छलांगे लगाता हुआ बाहर की तरफ भागा। लेकिन खत देने वाला या वाली धुएं की मानद गायब हो गए थे। इसने कुर्बो जवार के सारी गलियां छान मारी और कई घरों के दरवाजे भी खटखटाए, मगर नाकाम रहा। वो जल्दी से वापस आया, इंचार्ज को जगाकर पहले तो इसकी गालियां सुनी, फिर खत इसके हाथ में थमा दिया। खत पर नजर पड़ते ही इंचार्ज के 14 तबक रोशन हो गए। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।